سلطان صلاح الدین قاہرہ کی روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلیل ان کو ایک پیغام لا کر دیتا ہے کہ سلطان اب کرک قلعے میں بہت گڑبڑ ہو چکی ہے۔ سلطان یہ سن کر خلیل سے جواب میں پوچھتا ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے خلیل جواب میں کہتا ہے کہ میرے سلطان گمشتگین اور کرک قلعے میں گمشتگین اور کونتس بیلا نے ایک سازش کی ہے جو بہت ہی بری ہے۔ شہزادہ اسماعیل کو بھی وہاں پر شفٹ کر دیا ہے، جس پر صلاح الدین جواب میں غصے میں کہتے ہیں کہ یہ خبر تمہیں کس نے دی؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جاسوس کارا تیغن نے۔ یہ سن کر سلطان بہت غصے میں آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین غصے سے اپنے سپاہیوں کو، بورو کو اور گوک بورو اور کاراکوش اور البس کو اور سب کو کرک قلعے کی روانگی کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرک قلعے کے نزدیک ایک قرارگاہ بناتے ہیں جہاں پر وہ پورا منصوبہ بندی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کرک قلعے کو حاصل کرنے کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گوک بورو، کاراکوش اور بھائی بورا یہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں کرک کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں بھائی بورا اپنے انتقام کی یاد میں جلتا ہے، اور گوک بورو بھی ہوتا ہے اور بورو کے ساتھ کاراکوش بھی، اور ہم دیکھتے ہیں جب کرک قلعے میں دیکھتے ہیں دوسری طرف شڈلیون اپنی فوج سمیت کرک قلعے کے دروازے تک پہنچتا ہے تو شڈلیون ایک سپاہی کمانڈر کو یہ حکم دیتا ہے کہ جلدی جا کر کونتس بیلا کو یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری گردن چکا دوں گا۔ یہ سن کر کمانڈر، صلیبیوں کا ایک کمانڈر یہ سن کر اندر کونتس بیلا کو یہ کہتا ہے کہ کونتس بیلا آپ کا شوہر شڈلیون آپ کے محل میں آپ کے دروازے تک منتظر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شڈلیون کا یہ سن کر بیلا غصے سے گمشتگین کو کہتی ہے کہ آج اس کی موت یہاں پکا ہونی چاہیے، جس پر گمشتگین کہتا ہے کہ آخر میں تمہارے ساتھ کیوں ہوں؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد تم میرے شوہر بننے کے لیے ریڈی ہو، اور کیا تم میرے شوہر بننا چاہتے ہو؟ اسے ایک ایسی آفر پیش کرتی ہے جسے گمشتگین کبھی نہیں ٹھکرا سکتا۔ گمشتگین کو آخر یہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ گمشتگین آخر سونے کا لالچی ہوتا ہے۔ گمشتگین اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر باہر چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر ہم دیکھتے ہیں جنگل میں کاراکوش، گوک بورو اور اس کے ساتھ جو تمام سپاہی ہیں وہ ابیلین کی انتظار میں ہوتے ہیں، اور ابیلین قلعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابیلین مارکوس کو کہتا ہے کہ میں جلد سے جلد شہزادی سبیلا کو گمشتگین کے فتنے سے اور شڈلیون کے اس جال سے بچانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اس کا ایک سپاہی آتا ہے جو کہ الیسا اور مائلز آتے ہیں، مطلب کہ الیسا اور مائلز آتے ہیں بیلین کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ ہم صلاح الدین کی طرف سے ایک پیغام لائے ہیں۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں سمیت اپنے بھائی بورا کے ساتھ اپنے تمام خاص سپاہیوں کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ آپ کا جنگل میں آپ کے منتظر ہیں، اور وہ کرک قلعے کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں اور قلعے کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور صلاح الدین خود کرک قلعے کی مغربی جانب قرارگاہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ کو جو کرنا ہے ابیلین آپ کیجئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابیلین غصے سے یہ سن کر پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب ضرور ایسا ہی کروں گا، اور جب ابیلین یہ سنتا ہے تو ابیلین آگے بڑھتا ہے اور مارکوس سے پوچھتا ہے کہ اب آپ اکیلے نہ جائیں، جس پر مارکوس کو جواب میں ابیلین کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ یہاں رہ کر ابیلین قلعے کی حفاظت کرو، ابیلین کے لوگوں کی حفاظت آپ کے سپرد ہے،
کیونکہ لوٹ گائے کے شر سے بچنا محفوظ نہیں۔ اب جو کہ لوٹ گائے اور شرلیون قدس کے تخت کے بادشاہ ہے تو وہ کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کسی لمحے بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی ابیلین مارکوس کو یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے قلعہ، جہاں پر شرلیون اس کا کونتس بیلا کا منتظر ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں گمشتگین اور کونتس بیلا وہ دونوں غصے سے باہر آتے ہیں اور اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کونتس بیلا اپنے سپاہی کو کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، آج اس کی قبر یہیں دفن ہوگی۔ وہاں پر ایک سپاہی دروازہ کھولتا ہے اور شرلیون اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جبکہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیلا اور گمشتگین اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر ان کے سامنے کھڑ جاتے ہیں۔ اور اسے دیکھ کر لوٹ گائے شرلیون کہتا ہے کہ شرلیون کہتا ہے جواب میں اسے دیکھ کر بیلا کو کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا میری بیلا۔ جواب میں بیلا کہتی ہے کہ آج تمہارا آخری دن ہے، جو بکنا ہے بک دو، اس کے بعد تمہیں کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ جبکہ یہ سن کر شرلیون کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ تم مجھ سے خوش نہ ہو پائی۔ اب مجھے تم سے یہ قلعہ واپس چھیننا ہوگا، وہ چاہے تمہاری موت ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے بعد بیلا یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ قلعہ حاصل کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے مارنا ہوگا۔ اور جس کے بعد وہ کہتا ہے، شرلیون جواب میں غصے سے کہتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ خوشی کام کروں گا، کیونکہ میں نے ہر دفعہ ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کی، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ مایوسی دی، اس کے باعث میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلا جواب میں کہتی ہے گمشتگین کو دیکھ کر، آج تمہارا یہاں آخری دن ہے، اور نہ میں نے تمہیں کبھی شوہر مانا تھا اور نہ ہی کبھی تمہیں شوہر اپنایا تھا۔ اب جلد یا اب دیر، اب بہت جلد ان وقت قریب ہے جب کہ یہاں کا ایک نیا کونت ہوگا، قلعے کا ایک نیا کونت ہوگا۔ گمشتگین کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرلیون غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور مسکراتا ہے، کہتا ہے اگر تمہیں ایسے شخص سے شادی کرنی ہے تو پھر تو تم ضرور اس قلعے کو جلد یا دیر کیا تم میرے ہاتھوں ہی کھو جاؤ گی۔ حتیٰ کہ اس شخص کو تو تلوار پکڑنے کا بھی اندازہ نہیں ہے جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو۔ یہاں ایک دیکھو، تمہارے سامنے ایک سورویر کھڑا ہے۔ ایک سورمے کے ہوتے ہوئے تم ایسے بزدلانوں کے ساتھ اور ایسے گھٹیا آدمیوں سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ یہ سن کر ابیلین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابیلین بورو اور کوکبورو اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ ابیلین کا انتظار کرتے ہیں جنگل میں، اور عین وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ابیلین وہاں پہنچتا ہے اور اسے ابیلین کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ابیلین کو دیکھ کر بائبورا کہتا ہے کہ جناب وہ آ گئے، البس بھی کہتا ہے وہ آ گیا، اور جواب میں گوکبورو کہتا ہے کہ یہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ سازش رچی ہو۔ اور وہ اس کے قریب آتا ہے اور اسے ابیلین کو بورو کہتا ہے کہ تمہارے تمام سپاہی کہاں ہیں؟ ہم اس طرح اتنے سپاہیوں کے ساتھ کس طرح سے قلعے میں داخل ہوں گے، اور آخر کیسے ہم ان کا سامنا کر سکیں گے؟ جبکہ صلاح الدین مغربی جانب سے
ہماری حملے کے منتظر ہے تاکہ وہ بھی دوسری طرف سے حملہ کر سکے۔ یہ سن کر ابیلین کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بہترین جال ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کہتا ہے کہ کرک قلعے کی طرف ایک محفوظ ہے جو محفوظ جاتی ہے، ایک محفوظ راستہ جاتا ہے اور سرنگ جاتی ہے۔ اس سرنگ سے ہم جائیں گے اور جلد سے جلد اس سرنگ میں داخل ہو جائیں گے بنا کسی کی نظروں میں آئے۔ یہ سن کر بورو کہتا ہے یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور تمہارے سپاہی، اس نے کہا کہ میں اپنے سپاہیوں کو نہیں لا سکتا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شرلیون کو اس کے کیے کی سزا دوں اور اپنے اوپر لگے ہوئے میرے اوپر اور ولیمز کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو فاش کر دوں۔ یہ کہہ کر بیلین وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کرک قلعے میں کہ شرلیون اور کونتس بیلا اور گمستگین ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، اور شرلیون اس کی تمام باتیں سن کر غصے سے ان پر حملہ کرنے کا کہہ دیتا ہے، اور غصے سے حملے سے پہلے کہتا ہے کہ اے سپاہیوں، آج ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ پائے تو حملہ یلغاز کہہ دیتے ہیں، جس میں گمستگین اور بیلا بھی یلغاز کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف ایک ایسی جنگ اٹھتی ہے جو دیکھ کر یقیناً طور قابل تعریف ہے۔ وہ دونوں جنگ میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جنگ بہت ہی زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور اسی طرح تمام سپاہی جو کہ ایک دوسرے میں جنگ میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کاراتیگن بھی اسی قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے، مطلب کہ کرک قلعے کے ہی اندر ہوتا ہے، اور جو کہ اپنے بھانجے اسماعیل کی حفاظت کے طور وہ ہجر خاتون کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور کاراتیگن یہ منظر دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہجر خاتون، اللہ، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں طرف کے ظالم ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں جلد سے جلد نکلنا چاہیے۔ اور کاراتیگن بہت خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر، اور پھر وہ منظر دیکھتا ہے جب شرلیون کونتس بیلا اور گمستگین کے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیلا صرف اور صرف اکیلی پڑ جاتی ہے، جس پر گمستگین چند سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ بیلا کی حفاظت کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہی بیلا کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیلا صرف اور صرف کھڑی یہ دیکھتی ہے، ہاتھ میں تلوار تھامے یہ کہتی ہے کہ اب کیا کریں گے ہم گمستگین، یہ تو ظالم بہت بدترین ہے اور بہت ہی زیادہ ماہر ہیں تلوار بازی میں۔ گمستگین یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر یہاں سے نہیں جائے گا۔ پھر وہاں پر تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تلوار بازی ہوتی ہے، دونوں گھروں میں ایک ایسی لڑ پھڑ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، یقیناً طور پر ایسی جھپٹ ہوتی ہے کہ یقین مانو کہ ہم سب کے ہلاک کر رکھ دیتی ہے۔ اور جب صلاح الدین دوسری طرف قرارگاہ میں مغربی جانب جو کہ کرک قلعے کے نزدیک قرارگاہ بنائی ہوتی ہے صلاح الدین نے، وہاں پر ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین اپنے آدمیوں کو ایک منصوبہ بندی بتاتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ تمام سپاہی اس طرف سے آئیں گے اور تمام سپاہی اس طرف سے، اور خلیل کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے سامنے ہوگے، جو کہ دوسری جانب سے میرے ساتھ ہوگے، اور ان کافروں کے اوپر حملہ کرتے ساتھ ہی تم تیر کمانوں کو یہ حکم دو گے کہ جو کرک قلعے کی وسیلوں پر حفاظتی طور پر جو سپاہی تعینات کیے ہیں ان سب پر نشانہ بناؤ گے۔ یہ سن کر وہاں پر خلیل کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم میرے سلطان معظم، اور وہاں سے
نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم وہ منظر دیکھتے ہیں جب شرلیون کرک قلعے کے اندر کافی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور جب چند سپاہی رہ جاتے ہیں تو کرک قلعے کے جب میلا کو کرک قلعے کی حفاظتی طور پر کرک قلعہ بہت کمزور نظر آتا ہے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں سے نکل نہیں پاتی، حتیٰ کہ ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، اور شرلیون غصے سے کاٹتا ہے سپاہیوں کو اور آوازیں دیتا ہے کہ جلد سے جلد یہ قلعہ ہم فتح کریں گے، اور تم کہاں بچ کر جا سکتی ہو بیلا، آخر تمہیں یہاں ہی مرنا ہوگا، تم مجھے مارنے کی باتیں کرتی ہو، آئندہ تم زندہ نہیں بچ پاؤ گی۔ یہ سب کہتے ساتھ ہی وہاں پر سپاہیوں کو کاٹ دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیلا یہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتی، اپنے چند سپاہیوں کو اکٹھا کر ایک سائڈ پر ہوتی ہے اور گمستگین کو دیکھتی ہے، اور گمستگین بھی اپنی فائٹ میں مصروف ہوتا ہے۔ گمستگین بھی اپنے سپاہیوں کو مار گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور گمستگین اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ وہ بھی اپنے چند سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ، اور تمام سپاہی گمستگین کے ایک طرف ہوتے ہیں۔ گمستگین چھپکے سے جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کونتس جب اکیلی رہ جاتی ہے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دے کر اپنے تھوڑے سے آدمی اپنے ساتھ لیتی ہے، اور وہ بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھ کر شرلیون غصے سے کہتا ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتی کونتس میری کونتس، آج تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہوگا، آج میں اپنی جان سے پیاری چیز کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کونتس وہاں اس کرک قلعے کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ہی شرلیون بھی اس کے پیچھے ہی اپنے 2-4 کمانڈروں کو ساتھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کاراتیگن جو کہ اس کمرے کے اندر بند ہوتے ہیں، کاراتیگن اور ہجر خاتون اور اسماعیل، ان کو بچانے کے لیے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے دروازہ نہیں کھلتا۔ تمام کوششوں کے بعد کاراتیگن ایک چیز کو پکڑتا ہے اور دروازے کے اوپر پٹ لگاتا ہے، جس کے طور پر وہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کاراتیگن ہجر خاتون کو کہتا ہے کہ ہمیں خاموشی سے یہ کام اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ساتھ ہی کاراتیگن وہاں سے دروازے کو کھولتا ہے، اور اسے جیسے ہی ہجر خاتون کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا ہے تو ہجر خاتون دیکھتی ہے کہ 2 سپاہی صلیبیوں کے جو کہ حفاظتی طور پر جو تعینات کیے ہوتے ہیں وہ کاراتیگن کے پاس آتے ہیں اور کاراتیگن پر حملہ جاری کر دیتے ہیں، اور کاراتیگن ان کے وار سے بچتے ہوئے کاراتیگن بھی ان سے فائٹ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاراتیگن ان سب کو ایک ایک کر موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور 2 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے کاراتیگن خوشی سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ہجر خاتون، ہم یہاں سے ضرور جائیں گے۔ اتنے میں 4 چند سپاہی اور آ جاتے ہیں جو کہ کاراتیگن کے اوپر حملہ جاری کر دیتے ہیں، اور کاراتیگن پر حملہ کرنے سے جب ایک سپاہی ان میں سے ہوشیار سپاہی ان پر وار کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاراتیگن ہجر خاتون اور اسماعیل اپنے بھانجے کو یہ حکم دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں چند سپاہی اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس حملے کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس حملے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یقیناً ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں گے، اور یہ سب دیکھتے ہی کاراتیگن پر چند سپاہی وار کرتے ہیں تو کاراتیگن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے، کاراتیگن اس تلوار کو نیچے پھینکتے ہیں اور اپنی حفاظت کے طور پر ہتھیار نیچے ڈال دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں اور ان کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور ہجر خاتون یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، اور اتنے میں
اس سرنگ کی طرف سے بائبورا اور بورو کے ساتھ تمام سپاہی اس سرنگ کے طور پر وہاں سے اس کمرے میں آ جاتے ہیں جس کمرے میں حجر خاتون اور قارہ تیغن اور اسماعیل صلیبیوں کے ساتھ گرفت میں ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام صلیبی سپاہیوں کو بورو کے آدمی ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں اور قارہ تیغن کو بچاتے ہیں۔ قارہ تیغن زخمی ہوتا ہے اور قارہ تیغن کو ایلبس پکڑتا ہے اور قارہ تیغن کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بورو کہتا ہے کہ جلدی کرو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قارہ تیغن جب وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو راستے میں بہت سے ایسے آتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ حیرت انگیز واقعات میں ڈالیں گے اور ہمیں بہت زیادہ سنسنی خیز واقعات بھی دکھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور یہ بھی آپ ضرور بتائیے کہ آخر آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اور آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ واقعی اتنی سنسنی خیز ہوگی۔ تو اس کے طور ہم آپ کو جو بھی اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے، تو اسی لیے ہمارے چینل کو لازمین سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اورحان غازی سیریز کی تمام اپڈیٹس بھی ملے گی، اور اورحان غازی سیریز کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ کو جو بھی اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے، ان سب اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اور آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹ دی جائے گی۔ تو یہ ہمارا جو آفیشیل GFX آفیشیل چینلز ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کی طرف پہنچتا رہے۔ ہماری طرف سے ہر طرح اسلامک کی کہ ہر اسلامک سیریز کی اپڈیٹس آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اور ضرور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ محمد بزدار نے جو ایک اور نئی سیریز کا اعلان کیا ہے، اور اس میں یقیناً طور پر ہمیں جو اپڈیٹس ملی ہے اس پر محمد بزدار نے براک ایسفورڈ کو پھر سے انوائٹ کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ سب نوٹس جاری کرنے کے بعد محمد بزدار نے اپنے ٹیلی گرام آفیشیل کورس اورحان کے بدلے کورس عثمان سیریز کے لیے ایک اور بہت بڑی پوسٹ لگائی ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ کمال کی ہے۔ تو آپ میں سے ناظرین بہت سے یہ بھی بات جانتے ہوں گے کہ محمد بزدار نے جب اورحان غازی سیریز کو آن کرنے کا اعلان کیا تھا تو ناظرین کے اندر بہت بڑا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ جو اسلامک سیریز جو کہ اورحان کورس عثمان کی جو سیریز تھی، اس کو لے کر مداحوں کا دل بہت تھام لیا تھا مداحوں نے، کہ کورس عثمان سیریز کی ایپیسوڈ جو والوم 9-5 کا جو ٹریلر کے منتظر تھے وہ نہیں آیا، تو یہ دیکھ کر بہت سے ناظرین یقیناً طور پر بہت ٹوٹ گئے تھے، اور ہم مداحوں کے اندر ایسی ہلچل مچ گئی تھی، اور یوٹیوب پر بھی ایسی فیکس اپڈیٹ آ گئی تھی کہ جس سے ماننا ناقابل یقین تھا۔ تو اسی طرح سے ناظرین ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ براک ایسفورڈ اور محمد بزدار کے درمیان جو آپس کا فساد تھا، تو جب محمد بزدار نے براک ایسفورڈ کو عثمان غازی سیریز سے نکال دیا تھا، تو مداحوں نے یہ یقین نہیں کیا تھا، تو مداحوں کو یقین دلانے کے لیے براک ایسفورڈ نے خود اپنے ٹیلی گرام اور انسٹاگرام کی جو آفیشلی آئی ڈی ہے،
آفیشیل چینلز پر اس نے یہ پوسٹ لگائی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ میں کولش عثمان سیریز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ مداحوں نے یہ دیکھا، جب مداح یہ دیکھ چکے تھے تو مداحوں نے یہ ناقابل یقین سمجھ کر اس سیریز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اورحان غازی سیریز بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو ناظرین، اورحان غازی سیریز کے لیے اس نے جو انویسٹ کی اور اورحان غازی سیریز کے لیے اس نے جو انویسٹمنٹ کی، ان سب کو یقینی طور پر بنانے کے لیے اور محمد بزدار نے بہت سے ایسا نیو اداکار بھی انویٹ کیے ہیں، بہت سے ایسے کرداروں کو جوائن بھی کروایا ہے جو ماننے میں بہت ہی زیادہ ناقابل یقین ہے۔ تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اورحان غازی سیریز اور محمد بزدار کے بارے میں جو بھی انٹروڈیس ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو فی الحال آپ کو جو بھی اپڈیٹس دی ہیں میں نے، یہ یقینی طور پر ایک بہت ہی زیادہ اہم اپڈیٹس تھی۔ آپ میں سے میں بھی آپ میں سے بہت زیادہ کنفیوز تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی اردو ڈبنگ میں ایپیسوڈوں کو ریلیز کرنے کا اعلان نہیں تھا، تو یقیناً طور پر میں بھی آپ جیسے مداحوں میں موجود تھا اور آپ لوگوں میں سے ہی تھا، جبکہ یہ ماننا ناقابل یقین تھا کہ یہ صلاح الدین سیریز مطلب کہ سیزن 2 بھی جلد سے جلد آئے گا یا نہیں۔ ہمیں تو ایسا لگا تھا، اور یقینی طور پر ہمیں ایسی اپڈیٹس بھی مل گئی تھی آفیشلی طور پر کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی اردو ڈبنگ ہے وہ ہمیں اس اردو مطلب کہ ہم ٹی وی چینلز پر نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو مداحوں نے یہ سب سن کر مداحوں بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے، اور ان کو یہ ماننا بہت ہی زیادہ مشکل تھا ان کے لیے کہ ہم کیا کریں اب، مطلب کہ ہم نہیں مان سکتے یہ سب۔ تو پھر بھی ان کو ماننا پڑا کہ جو بھی محمد بزدار کا فیصلہ تھا ان سب سے واقف اور ان سب سے زیادہ جو مشترکہ تھا اور ان سب کا جو یقینی طور پر اعلان کیا انہوں نے، وہ سب ماننا ناقابل یقین تھا۔ تو اینی ویز انہوں نے جو بھی کہا وہ اتنا غلط نہیں تھا۔ تو ہمیں جو اپڈیٹس دی گئی اور وہ جو بھی اپڈیٹیں تھیں وہ آپ سے آگاہ کی ہے۔ تو آپ میں سے بہت سے ناظرین یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں آخر آنے والی ایپیسوڈ میں کیا دیکھنے کو ملے گا اور آنے والی سیریز میں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، آج جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ اورحان غازی سیریز جو ہے اس میں ایسے مطلب کہ ہمیں ٹاپ لیول کے ہمیں سینیریو نہیں دیکھنے کو ملے جس طرح کے سینیریو ہمیں صلاح الدین ایوبی سیریز میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مطلب کہ ہمیں ایسے سینیریو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے سینیریو دیکھ بھی نہ سکیں۔ بائی دا وے، ایسے سینیریو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت ویٹ کرنی ہوتی ہے اورحان غازی میں، لیکن ہمیں صلاح الدین ایوبی سیریز میں یقیناً طور پر ہمیں کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایسی ایپیسوڈ نہیں ہے صلاح الدین کی کہ جس میں ہمیں فائٹ سے بھرپور سینیریو دیکھنے کو نہ ملے۔ مطلب کہ ہمیں ہر سینیریو ہی دیکھنے کو ملتا ہے، ہر طرح کا، ہر طرف کے، ہمیں ہر طرح کا سینیریو بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم ہر طرح کا مطلب کہ ہر طرح کی سینیریو اور ہر طرح کے ایکشن سے بھرپور سین بھی ہمیں اس ایپیسوڈ اور اس سیریز میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایک سیریز بہت ہی زبردست ہے جو قدس فتح کرے گی۔ یقیناً قدس فتح میں ہمیں بہت سے بازنطینیوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل انٹرٹین سے آگاہ بھی کروں گا، اور آپ کو فل ایپیسوڈ کی بھی اپڈیٹ دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے
تاکہ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. تو اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی.